جی بہت شکریہ. پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ ایک جمہوری ملک کے لحاظ سے کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو جب سمجھا بلانے کے لیے تو بلا لیا اور وہ بڑے خوش اسلوبی سے آ گئے. یہ تو قابل تعریف ہیں باتیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 4 ہفتے شاید وقت کچھ کم ہو، لیکن ایک لحاظ سے اتنا کم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا تھا بالکل. پشاور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر، اور انہوں نے اپنی پوری رپورٹ اور انکوائری کر لی ہے، ریکمنڈیشن دے دی ہیں، فائنڈنگز تلاش کر لی ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے. میرا تو خیال تھا کہ شاید پرائم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، اتنی جلدی ان کو بلایا گیا کہ وہ جا کے ان کو بتاتے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے اس سلسلے میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوجی عدالتوں نے اس سلسلے میں 6 لوگوں کو سزائے موت سنائی تھی. بالکل. 5 پر عمل درآمد ہو گیا، 1 پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ ہی میں وہ سٹے ہے، وہ کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ 4 آرمی آفیسرز کو سزائیں ہوئیں اس بنا پر کہ یہ محسوس کیا گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے ایکشن کیا وہ درست نہیں تھا، یا کوتاہی کی، یا ڈیلے ہوا، جو بھی ہوا. اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر لیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا. ان کا ذکر زیادہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور اس قسم کے قانونی جو ہے نا مسائل سامنے آ جاتے ہیں. لیکن یہ تمام باتیں تیاری کے ساتھ جانا چاہیے تھا پرائم منسٹر صاحب کو. شاید ان کے سٹاف کو موقع نہیں ملا کہ وہ یہ ساری باتیں کر سکیں. لیکن اگر کوئی نیا جوڈیشل کمیشن بنتا ہے پھر تو 4 مہینے کم ہے. لیکن لواحقین کی جانب سے جنرل صاحب جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں اس میں 8 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، جس میں بڑی ہائی پروفائل شخصیات موجود ہیں. دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں لواحقین تو جن کے لگتے جگر ان سے جدا ہوئے ہیں نا، ان کو تو آپ کسی طریقے سے سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اور وہ ان کے جو مطالبوں پر بڑے ہمدردانہ غور کرنا چاہیے، اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ نے کیوں آرمی چیف کو شامل کر لیا، کیوں ISI کو شامل کر لیا. ان کے جو جذبات ہیں وہ تو شاید آپ کی اور میری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے. تو ان کو تو آپ نے آن بورڈ لینا ہی لینا ہے. اور یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے بہاف پہ کوئی خون بہا دے دے یا خون بہا معاف کر دے. یہ انہی کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جو فوجی شہید ہوئے اس سلسلے میں فوج کا سربراہ یہ کہہ دے، وہ اب فیملیز کو سمجھا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا. ایک بات لیکن میں چاہوں گا جی اس بات کی بھی انکوائری کی جائے کہ جو درجنوں کے حساب سے ملٹری کورٹس نے لوگوں کو سزائے موت دی تھی اور پشاور ہائی کورٹ نے دھڑا دھڑ ان کو رہا کر دیا تھا، اس پر بھی ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے کیا تھا، واقعی کوئی غلطی تھی. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ کوئی پروسیجرل غلطی تھی ملٹری کورٹس کی جو کہ ہو سکتی ہے صحیح، یا کوئی اور خامی تھی تو وہ واپس بھیجا جا سکتا تھا یا سول کورٹ میں بھیجا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ آپ ان کو رہا ہی کر دیں. وہ بڑے ہائی پروفائل جیٹ بلیک لوگ تھے جو کہ چھوڑے گئے، تو اس پر بھی تو کوئی بات چیت ہونی چاہیے نا. صحیح، ٹھیک تو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور 4 ہفتے اگر تو اسی پرانی رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بات ہے تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نئی جوڈیشل کمیشن وغیرہ بننا ہے پھر یہ ناکافی ہے. ٹھیک ہے. احتشام صاحب یہ کتنا افسوسناک ہے کہ آج تقریباً 7 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم APS میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، جو بچے وہاں پر شہید ہوئے، ان کے لواحقین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں اور آج بھی ریاست انہیں مطمئن نہیں کر پائی. اب وزیر اعظم کو اہل خانہ سے ملنے اور مطالبات سنجیدگی سے سننے، ان کا حل کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار مطمئن کر پائے گی گورنمنٹ؟ سونیا دیکھیں 2014 میں یہ APS کا واقعہ ہوتا ہے. 2014 میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن لاہور کا واقعہ ہوتا ہے جس میں غالباً 14 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. اس کی بھی آج تک دیکھ لیں مقدمے چل رہے ہیں، کوئی رپورٹس نہیں. ذمہ دار جو تھے کیفر کردار تک پہنچانے کی بڑی باتیں کی گئی. دونوں واقعات PMLN کی حکومت میں ہوئے، اگرچہ KP کا واقعہ ہوا وہ تو وہاں پہ PTI کی حکومت تھی. اب 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جنرل صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں یہ جتنا سوئفٹ ریاکشن الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے کیا تھا، مجھے یاد ہے جنرل صاحب غالباً اس کے اگلے دن آرمی چیف ہمارے چلے گئے تھے
या एक दिन छोड़ के काबुल गए थे, और फिर जिस तरीके से हमारा सारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क सामने आया था, लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार अपना पता लगवाया गया कि किसने ये काम किया और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। एक तो ये चीज़ तय होगी। दूसरा जनरल साहब, आज जो हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स थे वो थे जब अटॉर्नी जनरल फ़रोग नसीम साहब से अदालत ने पूछा कि जी क्या आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जो अक्टूबर की हमारी रिपोर्ट है इंक्वायरी कमीशन की वो आपने शेयर की है। वो देखें अक्टूबर कहाँ पे और आज देखें कितना वक्त गुजर गया, इतना खासा टाइम गुजर गया। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं ये बात शेयर की उससे। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं की? तो इसका मतलब फिर बेहतर ये है कि हम प्राइम मिनिस्टर को खुद ही यहाँ बुला लें, और फौरी तौर पर जो रिएक्शन अदालत का है कि जी बुलाएं 9:30 बजे, अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, गए, वो हमारे अदालती निज़ाम को देखें, अपनी जमहूरियत को देखें, तो बहुत अच्छा फैसला तय हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में फ़रोग नसीम साहब को बताना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को, जैसे आप कह रहे हैं तैयार होकर जाना चाहिए था, वो नहीं गए। चलो साहब, जो दो पैरेलल लोग ड्रा कर रहे हैं, एक तो ये वाक़या हो गया, ठीक है, अब लोगों को तसल्ली देना, सेटिस्फाई करना, ये हुकूमत वक्त का काम होता है, पिछली हुकूमत का काम था, ठीक है, नहीं किया, अब इनकी हुकूमत है। अब जिस तरीके से इतने वाक़यात हो चुके हैं, अदालती निज़ाम हमारा देखें कितनी देर से लोगों को मिलता है, क्या कहते हैं, इंसाफ, और कभी मिलता ही नहीं है, इतना तारसा गुजर जाता है। मॉडल टाउन लाहौर को भी देख लें, उसी साल का वाक़या, और ये भी वाक़या है। एक चीज़ जो बार बार वो कही जा रही है अदालत की तरफ से कि जी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सिक्योरिटी लैप्स हुआ, आपके ख्याल में ये कहाँ था? वैसे तो हम कहते हैं हालत जंग में थे। मुझे याद अच्छी तरह से 2002 के बाद, 2000 ख़ास तौर पे 7 के बाद जब ये लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, तो एक एक वक्त में शहर में, एक एक शहर में 15-15, 20-20 धमाके भी होते थे। तो जाहिर सी बात है उस वक्त बड़ा मुश्किल था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी और फौज के इदारों ने 2009 का बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया सवात का, जो आज भी पढ़ाया जाता है जनरल साहब अब इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल की। उसी तरह से साउथ और नॉर्थ वेस्टर्न में हमने ऑपरेशन करके ये काम दिखाया था। लेकिन बात यह है कि इस तरह की इंसर्जेंसी में लोग मरते भी हैं, फिर सामने आते रहते हैं, हुकूमत और रियासत हर वक्त इनसे लड़ती रहती है। आपको लगता है जनरल साहब ये कोई सिक्योरिटी लैप्स था, वाकई था, कोई कोताही बड़ी हुई थी, इंटेलिजेंस नहीं पता लग सकी कि जी ये कौन लोग हैं, किस तरह से दीवार फांक के आएंगे और हमारे लोगों को, बच्चों को शहीद करेंगे? ये एक्सीडेंट होता है या वाकया होता है तो वो उसका कोई ना कोई जिम्मेदार तो होता ही है। बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं जी नहीं ये बिल्कुल फूल प्रूफ था, उसके बावजूद ये हो गया। कहीं ना कहीं कोई लूप होल मिल जाता है। लेकिन ये याद रखिए कि जब जंग हो या कोई इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये ऐसे ही है जैसे अखाड़े में आपके दो बॉक्सर हों और जब आप दो लगा दें और एक जब आपको लग जाए तो फौरन गेम रोक कर कहा जाए कि ये आपको क्यों लगा, जरा बताइए, इसकी इंक्वायरी करते हैं। ऐसे नहीं होता, ये हो जाता है। लेकिन ये चूंकि वाकई इसमें बच्चे इन्वॉल्व थे, मासूम बच्चे इन्वॉल्व थे, इसलिए ये बहुत हाई प्रोफाइल हो गया। वरना लोग तो शहीद आपको पता है बहुत हुए। तो इस लिहाज से इसके लिए इसका रिएक्शन भी ज्यादा हुआ, इसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा है। तो लिहाजा इसको डिफेंड मैं किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जरूर, और ये इंक्वायरी इसीलिए हुई, और वो जुडिशियल इंक्वायरी, वरना ये भी हो सकता था कि ये फौज इंक्वायरी करे। जुडिशियल इंक्वायरी हुई जिसमें बाकायदा सबके साथ सवाल जवाब हुए और उसकी रिकमेंडेशन सामने लेकर आए। उसके जो उसमें उन्होंने बताया हुआ है फाइंडिंग्स, उसके मुताबिक, मेरे इतला के मुताबिक जो फौज के मतलब जो कुछ भी था, फौज ने मन उसके ऊपर अमल किया। सही। जिसको जिम्मेदार ठहराया गया उनको उन्होंने फौरी तौर पे सजाएं दी। अभी तो बाकी लोग इंक्वायरियां कर रहे थे और फौज सजा दे के उनको घर भेज के या जिसके साथ जो करना था वो फारग भी हो गए। तो फौज तो बड़ी तेजी से। लेकिन इसमें जनरल साहब जो माजद खान लहजा रियासत का तो नहीं कहूँगा, हुकूमत का जो खास तौर पे आज फवाद चौधरी साहब से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी ये सिक्योरिटी लैब्स कहें, इंटेलिजेंस फेलियर कहें, उन्होंने वो तो 9/11 में भी अमेरिका जैसे मुल्क में हो गया था। आप नहीं समझते कि बजाय इसके कि आप अपनी बात करें और ये बात वाज़ेह तौर पर लोगों को बताएं कि जी कितना स्विफ्टली जिन्होंने काम दिखाया था उनको कैफरे किरदार पर पहुंचाया गया, और बाकी जो थोड़ा बहुत इसमें मामला है इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे अगले 4 हफ्तों में, बजाय इसके सही बात है जी। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया कि कितने लोगों को फांसी हुई, कितने फौजियों को सजाएं हुई, और ये भी मैंने ऐड किया कि और भी लोग जो है ना कैफरे किरदार तक पहुंचाए गए। लेकिन साथ ये सवाल मैंने जरूर उठाया कि जो फौजी अदालतों ने और जो 20 लोगों को सजाएं दी थी, सजाए मौत दी थी, उसको जो छोड़ दिया गया उनको, उस पर भी तो कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, उस पर भी कोई हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्यों किया गया। इंक्वायरियां सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के लिए तो नहीं होती या एक उसके लिए नहीं होती, इंक्वायरियां सबके लिए होती हैं। और फिर ये है कि जब आप किसी एक की एफिशिएंसी पे उंगली उठाते हैं तो फिर इर्द गिर्द आपने भी जिक्र किया है हमारे अपने अदालती निजाम का,
پھر اپنی پولیس، اپنی پروسیکیوشن، اپنے عدالتی نظام، اس کو بھی تو کوئی سنوارے نا. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اپنی ٹائی ڈھیلی ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ جی آپ جو ہے نا اپنی ٹائی کو درست کریں. تو میرا خیال یہ سبھی کو تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ جو اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا 2014 کے اندر، جہاں ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تھا، ظاہر ہے پوری قوم آج بھی اس واقعے کو دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے، اور اس کی براہ راست ذمہ داری ہم نے دیکھا کہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی تھی. اب یہ جو مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آج جسٹس قاضی امین نے بھی اس پر بات کی اور کہا کہ آپ مجرمان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے ہیں. ہمارا ملک کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہمارے پاس ہے. تو یہ جو سر مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات سے ملک کی یا ریاست کی رٹ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں آپ؟ جی، میرا خیال بہت ویلڈ سوال تھا ان کا، لیکن پھر بھی مجھے ایسے لگا کہ صحیح تیاری نہیں تھی، جواب نہیں دیا گیا. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو اس کا پہلو ہے اخلاقی اور قانونی، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. سیاسی پہلو کو بھی چھوڑتا ہوں، میں پیورلی فوجی پہلو سے پہلے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. آج تک ملٹری ہسٹری کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جیتنے والی فوج یہ اصرار کرے کہ جب تک میں ہارنے والے کا آخری بندہ نہ مار دوں میں بات نہیں کروں گا. آج تک نہیں ہوا. مطلب یو کے نے بھی آئی آر اے سے بات کی، فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کو ہرا کر الائیڈ نے ان سے بات کی، سیکنڈ ورلڈ وار میں ابھی امریکہ بات چیت کر کے یہاں سے چلا گیا. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے میری بہن میرے بھائی کہ جیتنے والا ہارنے والے سے آخرکار بات چیت کر کے، تاکہ زیرو آگے یہ جو جنگ ختم ہو جائے، زیرو ہو جائے اور امن بحال ہو جائے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، جب آپ کی 10 لوگوں سے لڑائی ہو اور اس میں سے 3 یا 4 بات چیت پر آمادہ ہو جائیں تو یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ ان 4 کو آپ باتوں میں لگائیں اور باقی صاحب کے ساتھ لڑائی کریں. کاش کے سپریم کورٹ میں آج یہ 2 باتیں کوئی ان کو بتا دیتا. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو ہائی پروفائل ان میں ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے یہ اے پی ایس جیسے معاملات کی وہ پلاننگ کی ہے، ان کو میرا خیال ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کو کوئی ان کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر فٹ سولجرز ہیں، مس گائیڈڈ لوگ ہیں، کوئی اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو تو معاف کیا نہیں کرنا چاہیے. جنرل صاحب 2 چیزوں پہ میں چاہوں گا کامنٹ کیجئے گا. ایک تو جو بات ہو رہی ہے کہ جی ایک گلوبل ٹیررسٹ لسٹ میں ان لوگوں کا نام ہے ٹی ٹی پی والوں کا، اور دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے میرا خیال ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو ریاست کے اوپر ڈکلیئر کی ہوئی ہے، وار آن پاکستانی اسٹیٹ ڈکلیئر کی ہوئی ہے، اور پھر جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئین کو نہیں مانتے، حکومت کہتی ہے جی جب تک آئین کو نہیں مانیں گے سرنڈر نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں جی سرنڈر بھی نہیں کریں گے، پہلے 500 بندے ہمارے ہارڈن کرمنل بھی شامل ہیں ان کو چھوڑیں. تو سوال میرا آپ سے کہ کیا ان حالات میں اگر بات چیت ہو، اور دوسرا یہ کہ افغان طالبان جو ہے نا وہ بات چیت کروا رہے ہیں، 6 دور پہلے ہوئے، 6 دفعہ مذاکرات ہوئے ان کے، یہ 7واں دور ہو رہا ہے، یہ 7واں دور افغانستان میں ہو رہا ہے، اور وہ سراج الدین حقانی جو ہے نا وہ اس میں جس کو کہنا چاہیے بروکر کر رہے ہیں، اور وہ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں اپنے طالبان کہ اگر یہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹیں گے ٹی ٹی پی والے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایلیجنس دیے ہوئے، وہ تو دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں؟ بالکل. پہلے بات تو یہ بات قطعاً غلط ہے کہ وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. افغان طالبان اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے لگاتار، اور ان کے پیچھے نہ امریکہ تھا، نہ را تھی، نہ سی اے اے تھی، وہ انڈیپینڈنٹ اپنے کام کر رہے تھے. یہ لوگ جو تھے یہ پاکستان پر چھوڑے ہوئے لوگ تھے، باقاعدہ ان کے پیچھے را تھی، باقاعدہ سی آئی اے تھی، این ڈی ایس تھی، وہاں سے پلاننگ کر کے یہ ہمارے اوپر چھوڑے جاتے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، یہ تو ہاں ان کی رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہو سکتے ہیں، ایک علاقے کے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کی کسی وقت میں مددگار بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات اس کو تو میں الگ کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مذاکرات کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا، تو پھر تو بڑے مذاکرات ہوئے ہیں، اور یہ ابھی مذاکرات مختلف پولیٹیکل مذاکرات بھی ہوتے ہیں، سب یہ کبھی سرنڈر نہیں. ٹی ایل پی کی بات بھی ہم بعد میں کر لیں گے. ہمیشہ جیتنے والے جو ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں ہارنے والوں کے ساتھ. اب یہ ہے 2 باتیں. نمبر 1 کہ یہ پہلے بھی ہوئے ہیں اور ناکام ہو گئے تھے. پہلے بھائی ان کے پیچھے ناکام کرنے والی قوتیں موجود تھیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. اس وقت ان کے پیچھے کامیاب کرنے والی قوت موجود ہے، اور وہ بات کر کیوں رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہاں پر افغان طالبان کی طرف سے ان کو کلیئر انڈیا دے دیا گیا کہ اب ہم آپ کو یہاں سے آپریٹ نہیں کرنے دیں گے. ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے افغانستان کی. اور دوسری بات یہاں پر پاکستانی فوج نے مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیا ہے. وہ نہایت کمزوری کی حالت میں. البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی
पिछले 2 महीनों में तो उन्होंने बड़ी वारदातें की हैं, बिल्कुल की हैं, इसलिए कि उन्होंने रहा सा अपना तमाम बारूद पिछले 2 महीनों में इसलिए खर्च किया ताकि वो एक इंप्रेशन दें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का, कि भी हम एक जोरवर लोग हैं, हालांकि असल हकीकत इसके बरक्स है। सही। वो कमजोरी की हालत में है, वो डिफीटेड है, उनको वहां पे जगह नहीं मिल रही है। बातचीत वो उनके कहने पे इसलिए कह रहे हैं कि वो भी नहीं चाहते कि वो ये लोग वहां पर मौजूद रहे, वो हमें हैंड ओवर भी नहीं करना चाहते एज ए क्रिमिनल बिकॉज ऑफ सम नेक्सस। तो इस सारी चीजों को देखते हुए बातचीत ही आगे चलने का सही तरीका है, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है। सिर्फ ये है कि हमें ख्याल करना पड़ेगा कि किनको हम माफ कर सकते हैं, किनको नहीं कर हमें सकते। ख्याल करना पड़ेगा, फर्क करना पड़ेगा कि किन लोगों को माफ कर सकते हैं, किन लोगों को माफ नहीं कर सकते। हाँ जी, एक बात मुझे और कहने दें, और वो गारंटी की है। वहां की गारंटी तो अफगान तालिबान देंगे कि जी जमीन वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यहाँ की गारंटी उनके कबाइल देंगे जिनको वापस करेंगे 5-5, 10-10 आदमी के जी वो उनके जिम्मेदार होंगे। बाकियों की गारंटी कुछ शहरों वगैरह में होगी। जनरल साहब, वक्त में एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा।